انبیاء کو علم غیب نہیں ہے؟ رسول اللہ کے علم غیب پہ لوگ جھگڑ رہے ہیں، قرآن سے دوری ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اکل تاکل یہ کھانے کے معنی میں ہے، بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، بیوت کہتے ہیں گھر کو، جو گھر میں چھپا کے رکھ کے آتے ہو تو میں اس کی بھی خبریں دیتا ہوں۔ اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی خبریں دیتے تھے کہ اپنے ساتھ جو چلنے پھرنے والے بچے ہوتے تھے ان کو بتاتے تھے کہ تمہارے ماں باپ نے تم سے کیا چیز چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ پھر بچے گھروں میں جا کے تو ماں باپ کے سامنے روتے، کہتے کہ تم نے فلاں چیز ہم سے چھپائی ہوئی ہے، ماں باپ کو مجبوراً وہ پھر چیز دینا پڑتی۔ بڑی توجہ سنیے یہ بات، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر جب لوگ بچوں کو بتانا شروع کر دیا کہ تمہارے ماں باپ گھروں میں تم سے یہ چیز چھپا کے رکھتے ہیں، بچے گھروں میں جاتے، جا کے مانگتے، ماں باپ کو مجبوراً دینا پڑتا، پھر لوگ پوچھتے کہ تمہیں کون بتاتا ہے؟ انہوں نے کہا عیسیٰ نامی بندہ ہے جو ہمیں یہ ساری خبریں دیتا ہے۔ ماں باپ نے کہا کہ وہ تو جادوگر ہے۔ وہ کیا ہے؟ جادوگر ہے، اس کے پاس نہ جایا کرو۔ ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو گھروں میں چھپا دیا تاکہ نہ بچے ان کے پاس جائیں، نہ خبریں لے کے آئیں، نہ پریشانی ہو۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بچے نہیں آئے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ تلاش میں نکل پڑتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا کے پوچھتے ہیں بچہ کہاں ہے؟ کہا وہ کہیں گیا ہوا ہے۔ دوسرے کے گھر میں گئے، کہا کہاں ہے؟ کہا کوئی پتہ نہیں ہے۔ پھر آپ کو کچھ الہام ہوا کہ ایک گھر کے اندر سارے بچوں کو چھپا دیا گیا۔ توجہ سے سنیے، ایک گھر کے اندر بچوں کو چھپا دیا گیا ہے۔ آپ اس گھر کے پاس جاتے ہیں، پوچھا اس گھر میں کون ہے؟ کہا اس کے اندر سور ڈکے ہوئے ہیں، سور بند کیے ہوئے ہیں۔ کیا کہا؟ سور اس گھر کے اندر۔ تو کہا پھر ایسا ہی ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام زبان سے کیا نکلا؟ یہ نبی کی زبان کی طاقت کیا ہے؟ فرمایا پھر ایسا ہی ہوگا۔ تمام مفسرین جنہوں نے اس حدیث پاک کی اس آیت کی تفسیر بیان کیا، جس مرضی مفسر کو اٹھا کے دیکھیں، جس مرضی مکتبہ فکر کا ہو، انہوں نے یہ لکھا جب دروازہ کھولا گیا تو بند کرنے سے پہلے بچے تھے، جب نبی کی زبان سے نکلا تم نے کہا سور ہے تو بھی سور ہی ہوں گے۔ فرمایا دروازہ کھولا، دیکھا گیا، نبی کی زبان کی طاقت دیکھی، دروازہ کھولا تو سارے سور بن چکے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ انبیاء کی طاقت ہے۔ اللہ نے ان کو اختیارات اللہ نے دیے ہوئے ہیں، ذاتی نہیں ہے، کوئی ذاتی مانتا ہی نہیں ہے۔ کائنات کا نظام جب سب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو انبیاء اور اولیاء بھی کائنات کے نظام کا حصہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو بھی کچھ کرتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے کرتے ہیں۔ اور اللہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا نا وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو فرمائی یہ آپ نے خود فرمایا کہ یہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہوں۔ اور اس آیت کے آخر میں اللہ فرمایا کہ اگر تم مومن ہو، کیا فرمایا؟ اگر تم، بولیے، اگر تم مومن ہو تو بے شک ان چیزوں میں تمہارے لیے مضبوط نشانی موجود ہے کہ انبیاء کیا ہوتے ہیں، اولیاء کیا ہوتے ہیں، ان کا اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہے۔ اگر تم مومن ہو تو فرمایا اس سے بڑی تمہارے پاس اور کیا مضبوط دلیل ہو سکتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو مقام عطا فرمایا تھا۔ اگر یہ نبیوں کے پاس یہ مقام نہ ہوتے، لوگ نہ دیکھتے نہ ان کو مانتے، تو اللہ نے فرمایا چاہا کہ لوگ ان کو مانیں، ان کو مان کے ان کے ذریعے پھر اپنے رب تک پہنچے۔ تو لوگوں نے مانا بھی، لوگ پہنچے بھی۔ تو جو یہود و نصارہ تھے جن کے دل میں ایمان نہیں تھا، جن پر کفر کی مہر لگ چکی تھی، انہوں نے یہ معجزات تھے کہ کہا جی یہ تو ہمیں جادوگری ہے، یہ کیا ہے؟ جادو ہے۔ تو آج بھی لوگ انبیاء اور اولیاء کے معجزات کا، ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ جادو ہے اور یہ کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں جی ایویں کہانی ہے۔ فرق اتنا ہی ہے، باقی نہ ان کے اندر میں کوئی فرق ہے نہ ان کے باطن میں کوئی فرق ہے، اندر دونوں کے ایک جیسے ہی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کا انکار ہے نا۔ یہ اللہ نے فرمایا میں دیتا ہوں ان کو، اللہ نے اپنے حکم سے ان کو یہ اجازت دی، تم یہ معاملات کر کے لوگوں کو متاثر کرو۔ تو یہ عیسیٰ علیہ